خوش نصیب ہیں آپ لوگ، مبارکباد پیش کرتی ہوں آپ لوگوں کو جو آپ اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اسے دوسروں کو سکھائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنی میں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کو سیکھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ آپ کو کبھی کسی چیز کی کمی نہ آنے دے، آمین ثم آمین۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 14 سے 17 تک۔ آیت نمبر 14، وَإِذَا اور جب لَقُوا وہ ملتے ہیں الَّذِينَ ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے قالوا تو وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے وَإِذَا اور جب خَلَوا وہ اکیلے ہوتے ہیں إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اپنے سرداروں کے پاس، اپنے شیطانوں کے پاس قالوا تو وہ کہتے ہیں إِنَّا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما بے شک نحن ہم تو مستہزئون مذاق کرنے والے ہیں۔ اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، یعنی اس آیت میں منافقین کفار کا ذکر ہے، اور وہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں، اور جب وہ منافقین اپنے شیطان یعنی بڑے سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان مسلمانوں سے مذاق کر رہے ہیں۔ منافقین کا مکر اور فریب اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ منافقین مسلمانوں سے ایمان، دوستی اور خیر خواہی کا اظہار کر کے انہیں دھوکہ دیتے تھے تاکہ اس طرح سے ان کی جان و مال کا تحفظ بھی ہو جائے اور وہ مال غنیمت میں بھی شریک رہیں۔ اور منافقین جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے تھے تو انہیں اپنے کفر کا یقین دلاتے تھے۔ شیاطین سے مراد ان کے سردار ہیں۔ ہر گمراہ کرنے والے سرکش کو شیطان کہتے ہیں، خواہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ یہ بھی آیت کافروں کے بارے میں، منافقین لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ حقیقت میں ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ وہ اس لیے ایسے کرتے تھے کہ منافق مطلب کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، لیکن تاکہ اس لیے کہ وہ مسلمانوں کی باتیں جان سکیں کہ مسلمان لوگ کیا کیا ارادے کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی کہ اگر ہم مسلمانوں کے ساتھ مل کر رہیں گے، انہیں کہیں گے ہم بھی مومن ہیں، اور جب وہ جنگ ہار جائیں گے تو ہم ویسے ہی وہ یہودیوں کے ساتھ تھے، کافروں کے ساتھ تھے، اگر وہ جیت جائیں گے تو چلو مال غنیمت میں سے ہمیں بھی کوئی حصہ مل جائے گا۔ اس وجہ سے وہ ایسے کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں جب وہ اپنے بڑے سرداروں کے پاس جاتے، جو ان کے سردار تھے، ان کے پاس جا کے انہیں کہتے کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، ہم کافر ہی ہیں، ہم یہودی ہیں، ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں کو اس لیے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ان کی باتوں کو جان سکیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، اور ہم آ کر آپ لوگوں کو بتائیں۔ اگلی آیت، اللہ یستہزئ مذاق اڑاتا ہے بہم ان کو ویمدہم اور ڈھیل دے رہا ہے انہیں فی طغیانہم اپنی سرکشی میں یعمہون وہ سب بہکتے بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ اللہ ان کا مذاق انہی پر لوٹا دے گا اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے جس میں وہ اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں۔ منافقین کے مکر کا وبال، منافقین کے مکر و فریب کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ ایک دن انہیں بھی اس مذاق کا مزہ چکھایا جائے گا۔ آج تو انہیں ڈھیل دے دی گئی ہے، فرمان الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافر یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا ڈھیل دینا ان کے حق میں اچھا ہے، ہم انہیں ڈھیل اس لیے دیتے ہیں تاکہ ان کے گناہ اور بڑھ جائیں اور ذلت والا عذاب انہی کے لیے ہے۔
یہاں استہزاء سے مراد اللہ تعالیٰ کا ان کا مذاق کا جواب دینا ہے۔ فرمان الہی ہے، انہوں نے فریب کیا اور اللہ نے انہیں فریب کا جواب دیا، اور اللہ تعالیٰ بہترین جواب دینے والا ہے۔ اگلی آیت نمبر 16۔ مثلہم اولئک وہی لوگ الذین جنہوں نے اشترا خریدا ضلالۃ گمراہی کو بالہدی ہدایت کے بدلے، فما پس نہیں ربحت فائدہ پہنچایا تجارتہم ان کی تجارت نے انہیں، وما اور نہ کانوا وہ تھے مہتدین ہدایت پانے والے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، پھر نہ تو انہیں اس تجارت میں فائدہ ہوا اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے بن سکے، وہ گمراہ ہی رہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں ویڈیو کو اور شیئر کر دیں۔ آیت کی تفسیر۔ منافقین کے طرز عمل کی مثال اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی، ایمان کو چھوڑ کر کفر اور حق کو چھوڑ کر باطل پرستی کو ترجیح دی۔ انہیں ان کی اس تجارت نے فائدہ نہیں دیا، وہ اس شرمناک تجارت میں فائدہ تو درکنار اپنا اصلی سرمایہ بھی کھو بیٹھے کہ انہیں ان کی اس منافقت نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ انہوں نے ہدایت کو چھوڑ دیا، ہدایت چھوڑ کے کہ ایمان، مطلب کہ انہوں نے گمراہی کے بدلے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ مطلب یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، کہنے کے باوجود وہ گمراہی میں ہی مبتلا تھے۔ انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ ہمیں مال غنیمت ملے گا، ہم ان کے خلاف سازشیں کر سکیں گے، ان میں بیٹھ کے ان کی باتیں جانیں گے، پھر ان کے خلاف سازشیں کریں گے تو وہ ناکام ہو جائیں گے۔ اسی لیے اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ آپ قرآن سیکھ رہے ہیں، قرآن سیکھ کے اللہ آپ کو اس پہ عمل کی توفیق دے۔ خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ قرآن سیکھ رہے ہیں۔ اللہ آپ کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈیلی ایک ویڈیو، ایک لیسن بنا کے میں سینڈ کیا کروں گی۔ اپنے 24 گھنٹوں میں سے تھوڑا سا وقت اللہ کی رضا کے لیے لازمی نکالا کریں۔ 7 منٹ 10 منٹ اگر آپ نکال لیں گے 24 گھنٹوں میں سے، اللہ آپ کا یہی وقت قبول کر لے گا۔ قرآن کو سیکھیں کہ اللہ ہمیں کہہ کیا رہا ہے۔ اگلی آیت۔ مثلہم ان کی مثال، کمثلی مثال کی طرح ہے، الذی جو استوقد جلائے، النار آگ، فلما پھر جب اضاءت اس نے روشن کر دیا، ما حولہ اس کا ارد گرد، ذہب لے گیا اللہ بنورہم ان کے نور کو، وترکہم اور چھوڑ دیا انہیں فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون نہیں وہ دیکھ پاتے۔ منافقین کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کی، اس شخص کی طرح ہے جس نے اندھیرے میں اس خیال سے آگ جلائی کہ اس کے آس پاس کی چیزیں نظر آئیں اور اسے کچھ فائدہ بھی ہو، مگر آگ اچانک بجھ گئی اور ایسا اندھیرا ہوا کہ اسے اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیا، جبکہ یہ بہرا بھی ہے، اگر کوئی راستہ سمجھائے تو سن بھی نہیں سکتا، اندھا بھی ہے وہ خود دیکھ بھی نہیں سکتا، گونگا بھی ہے جو کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا، پھر ایسے شخص کی کامیابی کی کیا توقع ہو سکتی ہے؟ یعنی جو مفید روشنی تھی وہ منافقین سے ہٹا لی گئی، اور جیسے آگ بجھنے کے بعد گرمی، دھواں، اندھیرا رہ جاتا ہے، اسی طرح اب ان کے پاس نقصان دہ چیزیں کفر، شرک، نفاق اور شک رہ گئیں۔ یہاں نور سے ایمان اور اندھیرے سے گمراہی مراد ہے۔ منافقین نے ادھر لا الہ الا اللہ پڑھا، ادھر دل میں نور پیدا ہوا، پھر شک پیدا ہوتے ہی وہ نور بجھ گیا، جیسے جب تک آگ جلتی رہی اس وقت تک اجالا رہا، پھر جب آگ بجھتے ہی اندھیرا چھا گیا۔ مرتے وقت منافق کے برے اعمال کالی آندھی کی طرح اس پر چھا جاتے ہیں۔ جماعت کی مثال ایک فرد سے کبھی
ایک جماعت کی مثال ایک فرد سے دی جاتی ہے، جیسے فرمان الہی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ منافق آپ کی طرف آنکھیں پھیر پھیر کر اس طرح دیکھ رہے ہوں گے جیسے چڑھی ہوئی آنکھوں سے مرنے والا دیکھتا ہے، جس طرح سکرات الموت سے بے ہوشی چھا جاتی ہے۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے چینل کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ڈیلی بیس پہ لیسن آیا کرے گا۔ آپ نے ضرور اللہ کے قرآن کے لیے ٹائم نکالا کرنا ہے اور لیسن کو سنا کرنا ہے اور یاد کرنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ السلام علیکم۔